بضعت پیغمبر، چارہ گر عالم ہم نفس حیدر، عظمت و رفعت میرا تیرا عرفہ و اعلی مقام، بر آل محمد سلام۔ سلام اے گوہر دریائے نور، اے آیا زیبائش ریحانہ روح خدا، سلام اے دار و ندار علی، اے بود و نبود حسن، اے مادر ارباب من، ذکر لب نو فرحا سیدتی لبیکی، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ۔ حق کا تیرے دم سے آج اجالا ہے، تیری صداقت کا توحید حوالہ ہے، تیرے سبب ہی دین خدا کو ہے میری بیوی دوا، بر آل محمد سلام۔ سلام اے جوہر علم و یقین، اے سطوت نور مبین، اے نیر عرش بلا، سلام اے یاور روح الامین، اے راحت قلب حزین، اے سایہ دست خدا، کونین ہے تیرا صدقہ سیدتی لبیکی، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ۔ نور تیرے رخ کا جلوہ رحمانی، ہستی تیری بی بی نعمت یزدانی، ام ابیہا نور حجابوں میں رہ تیرا بیان، بر آل محمد سلام۔ سلام اے مرکز عز و شرف، اے زوجہ شاہ نجا، اے بانو روز جزا، سلام اے آیا صبر و رضا، اے مالک قدر و قضا، اے سایہ دست خدا، عمر خدا یکتا سیدتی لبیکی، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ۔ اوج فصاحت ہے قرآن، بلاغت ہے جان رسالت ہے، بنیاد امامت ہے، تجھ سا نہیں ہے کوئی جہاں میں دختر خیر الانام، بر آل محمد سلام۔ سلام اے عصمت شمس و ضحا، اے عفت بدر و دجا، اے تاج سر انبیاء، سلام اے رتبہ شناس علی، اے اصل و اساس علی، اے سایہ دست خدا، مقصد انا آتینا سیدتی لبیکی، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ۔ پالا جسے تو نے چکی کی مشقت سے، کنج ہوا ناحق وہ فتنہ امت سے، بدر و احد کا تیرے پسر سے کیسا لیا انتقام، بر آل محمد سلام۔ سلام بر اکبر شیریں سخن، بر اصغر تشنا دہاں، بر ساکل کرب و بلا، سلام اے مضطر رنج و مہاں، اے مادر خستہ بدن، اے سایہ دست خدا، بنت علی کا نوحہ سیدتی لبیکی، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ، یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ۔
مارے گئے پیاسے روند گئے لاشیں، چھینی گئی چادر تو لوٹے گئے خیمے، شام غریباں میں جلے ہائے دریا کنارے خیام، برآل محمد سلام سلام، اے غربت آل ابا، اے تابش خون خدا، اے حرمت خاک شفا، سلام، اے طالب اشک ازا، اے غربت خیر النساء، اے سایہ دست خدا، مارا گیا سب کنبا سیدتی لبیکی، یا فاطمة الزہرا صلی اللہ علیہ، یا فاطمة الزہرا صلی اللہ علیہ، شادماں اور مظہر ہے کرب کے عالم میں، ہاتھ اٹھاتے ہیں مظلوم کے ماتم میں، یہ عزا خانہ اپنا ٹھکانہ ہم اس در کے غلام، برآل محمد سلام سلام، اے ام ابیہا سلام، اے آیت عظما سلام، اے عروت وسطیٰ سلام سلام، اے رشک ثریا سلام، اے سایہ طوبہ سلام، اے مادر یکتا سلام، ورد زباں ہر لمحہ سیدتی لبیکی، یا فاطمة الزہرا صلی اللہ علیہ، یا فاطمة الزہرا صلی اللہ علیہ، یا فاطمة الزہرا صلی اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ سید ضمیر الحسن شاہ ایکرنٹن سے ان کا تعلق تھا، آپ سب جانتے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، سید ضمیر الحسن شاہ صاحب کے، اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، صرف اس لیے یہ مجلس میں نے یہ دعا پڑھی کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ ضمیر الحسن شاہ صاحب دور ازاں میں عشر اول کے بعد 3 مجلسیں بہت بڑی کرتے تھے، کافی مجمع ماشاءاللہ آتا تھا، اور مجلسوں کا اہتمام کرتے تھے، عزادار حسین تھے۔ یہ سب سے بڑا انویسٹ انہوں نے کیا تھا یو کے میں۔ جو کچھ ان کا انویسٹمنٹ تھا یو کے میں وہ اپنی جگہ پہ صحیح، لیکن وہ سارا انویسٹمنٹ یو کے ہی میں رہ گیا، لیکن اصل جو ان کا انویسٹمنٹ اپنی ایٹرنل لائف کے لیے تھا، وہ جو مجلسیں کرتے تھے، وہ ذکر حسین جو کرتے تھے، وہ ہے۔ ہم نے دعا کیا کی، مجلس کا آغاز میں نے کیا، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، اللہ ہم کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ، اور وفی الآخرت شفاعت الحسین، اور آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب ہو۔ اس لیے کہ یہی 2 چیزیں دوستو تمہاری لائف کو لے کر چلے گی۔ if you get close to امام، اور if you do something for مولا حسین، کسی امام کے لیے کرو، پرٹیکولرلی امام حسین کے لیے اگر کوئی کرتا ہے، مجلسوں کا کوئی کرتا ہے،
اس کا جو اجر ہے، جو ریوارڈ ہے، جو امام حسین کے پاس سے ملتا ہے، یو کانٹ بلیو اٹ. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امام دیتا کیا ہے. ہم تصور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج ہم کو احساس نہیں ہے. آپ کو یو کے میں احساس نہیں ہے، دنیا میں جب ہم رہتے ہیں ہم کو احساس نہیں ہوتا. یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کس وقت بھی ختم ہوگی. یہ لائف ہمارا لائف کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اصل چیز بچ جائے گی وہ تمہاری شفاعت الحسین اگر مل گئی تو وہ لائف جو ہمیشہ کی زندگی. یو کے کی لائف کتنے سال کی ہے؟ 60 70 80 90. اس دنیا میں 90 سے زیادہ کون رہتا ہے یار؟ 90 پلس اگر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. 90 کے بعد جانا تو ہے، کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، کچھ نہیں معلوم. تو جب موقع ملا، پہلی چیز جب موقع ملا، وین ایور یو گیٹ چانس گو ٹو زیارت. زیارت امام حسین، میں نے جیسے ابھی کہا کہ ہم نے ہماری دعا ہونی چاہیے ہر نماز. ایون خنوت میں تم یہ پڑھ سکتے اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. یہ بہترین دعا، موسٹ ریکمینڈڈ دعا ہم سب کے لیے، کہ آپ اپنے خنوت میں بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. زیارت حسین کا آپ صرف ریوارڈ دیکھو، اجر دیکھو. کربلا میں اللہ ہم سب کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. مولا حسین کی زیارت کے لیے کہ اگر کوئی شخص زیارت امام حسین پہ جاتا ہے، اللہ ہم بار بار جائیں انشاءاللہ. صرف تم جا کر اور بمعرفت ہونا، زیارت معرفت کے ساتھ اگر کوئی زیارت کرتا ہے، صرف جا کر اب زری کے پاس، مولا حسین کی زری کے پاس جا کے آپ نے ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. مولا حسین کو سلام کر کے تم واپس آئے تو تم ایسے واپس آتے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا. بالکل کوئی گناہ نہیں ہوتا، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا. آپ اس کو کوئی جوک مت سمجھو. I'm serious what I'm saying. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، میں خالی انکریج کرنے نہیں بول رہا آپ کو. یہ شفاعت الحسین، یہ مولا حسین کی زیارت کی برکت ہے. جیسے کوئی غریب امام کی زیارت کر جائے ایران میں، مشہد مقدس، اللہ ہم کو نصیب کرے. آپ کو معلوم ہے کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. یہ عابد بگرامی نہیں بول رہے، اللہ کا رسول کے جملے. اور کب کہا؟ اپنی زندگی میں کہا کہ میرا 8واں وارث، میرا 8 سکسیسر جو ٹوس میں جا کے جس کا مزار بنے گا، اگر کوئی اس کی زیارت کو جائے بمعرفت، ابھی بتاتا معرفت کیا، بمعرفت جا کے زیارت کرے تو ایک زیارت کا 10 حج کا ثواب، 10 عمرے کا ثواب. راوی نے کہا 10 حج ایک زیارت کو جاتے؟ آپ نے کہا 20 30 40. وہ پوچھتا گیا، اللہ کا رسول بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں 100 ہے، بعض روایتوں میں 1000 ہے. 1000 حج کا ثواب بتائے گا یا 100 حج کا، جو بھی. آپ امیجن کرو کہ آپ صرف جا رہے غریب امام کی زیارت، اتنا ثواب بتایا گیا کہ اگر کوئی زیارت غریب الغربا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اس لیے کہ ضمیر الحسن صاحب عزادار تھے، اسی لیے میں نے اس دعا سے مجلس کا، ان کی کی مجلس کا آغاز کیا کہ ان کی فیملی پراؤڈ فیل کرے، ان کی فیملی فخر محسوس کرے کہ یہ ان کی اولاد، ان کی اولاد فخر کرے کہ ہمارا باپ ایسا تھا. ان کی وائف فخر کرے کہ ان کا ہسبینڈ ایسا تھا. کہ جس نے ذکر حسین کلنٹن میں کیا، 3 دن تک مجھے بتا گیا کہ وہ مولا حسین کی عزاداری کرتے تھے. اور پورے مینچسٹر سے، بلیک برن سے، ڈیفرنٹ جگہوں سے، نارتھ سے لوگ آتے تھے اور حسین کا ایک مجلس بھی اگر ایکسپٹ ہو جائے، یاد رکھو ایک مجلس بھی، تو تمہارا بیڑا پار ہے. اس لیے کہ اور ایک چیز یاد رکھو، امام حسین کسی کا رکھتے نہیں. بس میں 45 منٹ 45 منٹ پڑھوں گا انشاءاللہ، 2 یا 3 پیغام دوں گا کہ اس لائف کے لیے، ایٹرنل لائف کے لیے زیارت حسین اور شفاعت الحسین کتنی امپورٹنٹ ہے. سارے تمہارے اعمال ایک طرف ہے، تمہاری میں کوئی چیز کو کم نہیں کر رہا، وہ واجب ہے. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. یہ نہیں ہے کہ صرف تم مجلس کرو اور نماز نہیں پڑھو، یہ نہیں کر سکتے. تم صرف ماتم کرو اور نماز نہیں پڑھو، یہ نہیں کر سکتے.
یہ کرنا حرام ہے، اس لیے کہ تم واجب کو نہیں چھوڑ سکتے. مولا حسین اس کو کبھی بھی سینے سے نہیں لگائیں گے کہ جو ان واجبات کو چھوڑ. امام حسین نے اس واجبات کے خاطر اس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اس لیے کہ 61 ہجری میں یزید اسلام کو ریز کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے اوپنلی ریز کر دیا تھا. اس نے حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا. حرام محمدی کو اس نے حلال کیا تھا. میں بڑا اس سے بول رہا آپ کو، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین، کہ جو حرام تھا اسلام میں، وہ جب آتا تھا دربار میں ہاتھ میں گلاس آف وائن ہوتی تھی، گلاس آف وائن، اور وائن کو پی کے کھلم کھلا اس نے اسلام کا مذاق اڑایا تھا. یزید اوپنلی اسلام کو ریز کرنا چاہ رہا. اس کے جملے ہیں، آپ امیجن کرو، یزید دربار میں بیٹھا ہوا، اور یزید کی کوئی بڑی چھوٹی حکومت نہیں تھی. اس وقت جو اسلام تھا، اس وقت اسلام پورا مڈل ایسٹ میں تھا. اس وقت کا اسلام ایران میں تھا، یمن میں تھا، افریقہ میں تھا، سینٹرل افریقہ میں تھا، ایجپٹ میں، انٹائر دس پورا ایریا جو تھا وہاں پہ اسلام تھا. سارے لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی، سارے نے بیعت کی تھی یزید. اور ہوا کیا، اتنے بڑے حکومت کا وہ حاکم بن گیا تھا اور اسلام کو ریز کر رہا تھا. اس نے کھلم، اور جب یزید اپنے دربار میں، اس کا جو دربار تھا، اس دربار میں ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے ڈیفرنٹ کنٹریز کے، روم کا ایمبیسیڈر ہے، اینوائز بیٹھے ہوئے، گورنمنٹ ڈیلیگیشنز بیٹھے ہوئے ڈیفرنٹ کنٹریز سے، جو کنٹریز تھے اس زمانے میں. اس لیے کہ اتنی بڑا بگ پاور بن گیا تھا اسلام. 61 ہجری میں اسلام ایک بگ پاور بن گیا تھا. انٹائر مڈل ایسٹ میں اسلام تھا. اتنی بڑی حکومت کا وہ حاکم ظالم بنا ہوا تھا، اور وہ اسلام کو کیا کر رہا تھا، ریس کر دے رہا تھا. He used to say کہ میں سکسیسر آف پروفٹ ہوں. جسٹ امیجن کیا امپریشن پڑ گیا تھا اسلام کا. وہ بول رہا تھا کہ میں سکسیسر آف پروفٹ ہوں، لیکن جب وہ دربار میں اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھتا تھا، گولڈن چیئر تھی. آپ امیجن کرو، رسول کی گولڈن چیئر نہیں تھی، چھوٹے گھر میں رہتے تھے. یہ اسلام ہے. اللہ کے رسول نے کوئی ڈائنیسٹی نہیں بنائی تھی، امام علی کی کوئی ڈائنیسٹی نہیں تھی. اس نے بنی امیہ کی ڈائنیسٹی ہے پوری. اور اب آپ سنیں میری تو پلیز لک ایٹ می، میں آپ کو ہسٹری بتا رہا کہ یزید کیا کر رہا تھا، مولا حسین کیا کر رہے تھے. امام حسین کا جو سٹیٹس، آج جو دین بچا ہوا ہے، آج جو اسلام بچا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف وہ سیکریفائس ہے جو مولا حسین نے کیا تھا. اس سیکریفائس کے ذریعے آج اسلام بچا ہوا ہے. یہ یاد رکھو. اگر وہ سیکریفائس نہیں ہوتا 61 ہجری 10 محرم کو، تو اسلام کمپلیٹ ختم ہو جاتا. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یزید دربار میں آتا کیسا تھا، پورے آپ امیجن کرو کہ اس کی دربار میں سارے ایمبیسیڈرز ڈیفرنٹ کنٹریز کے، انوائز، ڈیلیگیشن سب بیٹھے ہوئے، نان مسلمز پورے بیٹھے ہوئے، مسلم سے نان مسلم. ہاتھ میں گلاس آف وائن لے کر وہ دربار میں آ رہا، اور اس نے دربار میں ایک بڑا سپیچ دی تھی. جب یہ لٹا ہوا قافلہ میرے مولا حسین کی شہادت کے بعد جب سیدانیہ دربار میں پہنچی، اس وقت اس نے مولا کے سر مبارک کو دیکھ کر جو سپیچ دی تھی، وہ ظالم یہ کہتا، جملے سنو، میں کوئی شیعہ بک سے نہیں پڑھا، میں عام مسلمانوں کی کتابوں سے پڑھا. وہ ظالم کہتا تھا کہ یہ رسول نے بولتا اپنے آپ کو سکسیسر، اینڈ ہی سیڈ کہ یہ پروفٹ جو ہے، یہ کوئی رسول نہیں تھے، ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی تھی، ان کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوا تھا. قرآن کوئی ہولی بک نہیں ہے، کوئی نازل نہیں ہوا تھا قرآن. یہ ڈھونگ تھی اہل بیت کی، خاندان بنی ہاشم کی. صرف حکومت کو لینے کے لیے ان لوگوں نے یہ سب نچایا تھا. یہ اس کے جملے، اپنے آپ کو سکسیسر بھی بول رہا اور پروفٹ کے لیے بول رہا. اور اس کے بعد اس کا جملہ کیا تھا، اس کے ورڈز ہے تاریخ میں، کہ یزید کہہ رہا تھا کہ آج فرسٹ اسلامک بیٹل، سیکنڈ اسلامک بیٹل، احد، خندق و خیبر کے
جو میرے فیملی ممبرز قتل ہوئے تھے جب، آج ان کی روح کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میں نے بنی ہاشم سے کیسے ان کا بدلہ لے لیا. کین یو امیجن؟ کین یو امیجن؟ یہ جملے ہیں تاریخ میں. اسلام ٹوٹل ریس ہو گیا تو آپ امیجن کریں گے آج 1400 ایئرس کے بعد آپ کو کتنے بھی ماڈرن ہو، کوئی عورت نماز کو لیڈ کرتی ہے مسجد میں؟ آج کا مسلمان کیا کوئی عورت کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، لیڈ کرتی ہے مسجد میں؟ نہیں. یزید نے، میں بہت احتیاط سے پڑھا، یہ ظالم نے اپنے کنیز کے ساتھ گزارنے کے بعد اپنا لباس پہنا کر مسجد کو بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ جا کے نماز کو لیڈ کرو. مسلمانوں نے، اس دور کے مسلمانوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. یو کین امیجن کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی. nobody was dared to tell him کہ یزید what are you doing, what are you doing. اس وقت صرف امام حسین اٹھے اور اٹھ کے کہا یزید جو تو یہ کر رہا یہ حرام ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام ہمارے پاس ہے. یہی جملہ مولا حسین نے کربلا کے میدان میں عمر سعد سے بات کی تھی. جب بات کی تھی تو اس وقت یہ کہا تھا کہ اے عمر سعد، جو 100,000 کی تیری فوج ہے، اس فوج کو خاموش بٹھا دے. پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو، ایک کمپلیٹ میسج دے رہا میں آپ کو. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین کا، کہ شفاعت الحسین کیسے نصیب ہوگی، امام حسین کی مدد کیسے ہوگی، امام حسین کی ہیلپ کیسے ہوگی. دیکھو دوستو، اتنا بڑی فوج یزید کی 100,000 کے اوپر مولا حسین نے عاشورے کے دن جب گئے تو یزید کو عمر سعد جو کمانڈر ان چیف تھا اس کو قریب بلا کے کہا عمر سعد I want to talk to you، مجھے تجھ سے بات کرنا ہے. He said فرزند رسول حکم کرے. امام نے کہا یہ جو آوازیں آ رہی نا، ان آوازوں کو بند کرا دے. پہلے آوازیں کس کی تھی؟ ساؤنڈ کیا تھا؟ ساؤنڈ یہ تھا کہ 100,000 کی آرمی کھڑی ہوئی ہے، بات کر رہے تھے، کیملز تھے، ہارسز تھے، تیر اور تلوار اور ہتھیار تھے. اس کے ٹکرانے کی آواز، سانس لینے کی آواز، جو بریتنگ کر رہے تھے، جو سانس لے رہے تھے اس کی آواز، جانوروں کے چیخنے کی آواز، چیخ رہا، گھوڑا چیخ رہا. کربلا کے میدان میں ایک شور تھا، ایسا شور تھا کہ کوئی اتنے میری طرف دیکھے، لک ایٹ می، اتنے قریب بھی اگر ہوتے تو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی. ایسے موقع پر مولا حسین نے عمر سعد ظالم سے کہا کہ پہلے آوازوں کو بند کرا دے، then I will speak to you. تو he was shocked. Literally عمر سعد was shocked. He said کہ فرزند رسول بھی بولتا ہے، son of prophet کہتا ہے فرزند رسول، اگر میں جانوروں انسانوں کی آوازوں کو بند کروا دوں، اگر میں بند بھی کروا دوں تو یہ جانوروں کی آواز کیسے بند کراؤں گا، یہ اینیملز کی آواز کیسے بند کراؤں گا، اور یہ ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آواز کیسے بند کروا دوں گا، میرے لیے پاسبل نہیں. امام حسین نے کہا you want me to do it؟ You want me to do it؟ اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کا اختیار ہے. امام حسین نے کچھ نہیں کیا. طاقت حسین دیکھو، طاقت حسین دیکھو. مولا حسین نے زمین سے لے کے آسمان تک ایک نگاہ ڈالی، ایک جیسے گلانس کا کرنا تھا، سارے جانور خاموش ہو گئے، سارے انسانوں کی سانس لینے کی آواز بند ہو گئی، ہتھیار اپنی جگہ ٹھہر گئے. کربلا کے میدان میں پن ڈراپ سائلنس ہو گیا، سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی. 100,000 ہے لیکن ہر آدمی کی زبان بند ہو گئی. امام نے آخری وقت میں یہ بتایا کہ دیکھ میری طاقت کیا ہے، یہ دیکھو کہ حسین کی طاقت، زمین اور آسمان پہ دیکھ میری طاقت کیا ہے. یہ ساری اہل سنت کی بک سے بول رہا ہوں. امام نے بتایا کہ حجت خدا کی طاقت کیا ہوتی ہے. امام نے کہا you want me to do it؟ امام نے ایک اور امام نے کوئی حکم نہیں دیا، خالی ایک گلانس کیا.
جدھر جدھر حسین کی نگاہ جاری تھی وہاں خاموشی چھاتی جا رہی تھی۔ مولا نے کربلا کے میدان میں دنیا کو بتایا کہ امام کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام نے ظالم عمر سعد سے پوچھا، ٹیل می، مجھ سے لڑ کیوں رہا ہے؟ کیوں مجھ سے جنگ کر رہا ہے؟ کیا میں نے اسلام میں کوئی تبدیلی لائی ہے؟ کیا اسلام میں نے کوئی چینج کیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا؟ What I have done? Why are you fighting with me? Why? What I have done? اس کے جملے تاریخ میں عمر سعد ہر چیز پہ ڈینائی کرتا بولتا نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا. You didn't change fiqh. You didn't change حرام تو حلال. آپ نے کچھ دشمن کے منہ سے ایگری کروایا کہ میں نے چینج نہیں کیا، تو جس کا ساتھ دے رہا یزید کا اس نے چینج کیا. ٹیل می، میں سے لڑنا کیوں؟ تو اس کا جملہ ہے تاریخ میں کہ بغضن لے ابی، کہ آپ کے باپ کی دشمنی میں لڑنا. بغضن لے ابی ظالم ہوتا ہے کہ میں امام علی کی دشمن. یہی ورڈ یزید نے دربار میں کہے. جب فرسٹ اسلامک بیٹل، سیکنڈ اسلامک بیٹل میں کس کی تلوار چلی تھی؟ امام علی کی تلوار چلی تھی. کس کے خلاف چلی تھی؟ اگینسٹ کس کے لیے تھی؟ وہ لوگ اسلام کو ختم کرنے. ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یزید کا گرینڈ فادر تھا، یزید کا فادر تھا. یہ لوگ آئے تھے، مکے کے کافر اور مشرکین آئے تھے. تو اس کو امام علی نے فرسٹ اسلامک بیٹل بدر میں، سیکنڈ اسلامک بیٹل احد میں اور دوسری جگہوں پہ جو امام نے تلوار، مولا علی نے جو تلوار چلائی ہے دشمنوں کے خلاف چلائی تھی، یہ کافر اور مشرکین کے خلاف چلائی تھی. یہ لوگ تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، اور آج یزید دربار میں بولتا ہے کہ آج میری بدر اور احد کے میری فیملی ممبرز کتنے خوش ہوئے ہوں کہ میں نے بنی ہاشم سے ان کے خون کا بدلہ کیسے لیا. کھلم کھلا اوپنلی وہ اسلام کو ریز کر رہا تھا. اگر اس وقت 61 ہجری میں مولا حسین اپنا سیکریفائز نہیں دیتے، یہ قربانی نہیں دیتے، تو آج اسلام جو ہوتا نا وہ یزید والا اسلام ہوتا. کعبہ رہتا لیکن کعبے کی روح چلی گئی تھی. نماز ہوتی، نماز کی روح ختم ہو گئی. آپ امیجن کرو وینسڈے کے دن میں یوتھ کو بول رہا یو کے کہ یو شوڈ نو کہ کربلا کیا ہے. یہ اتنی بڑی جو دعا سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. آپ سمجھو میری بات کہ یو پیپل وی آر سو لکی کہ ہم مولا حسین کے دروازے سے منسوب ہیں. ہم امام حسین سے ہمارا نام ہے. ہمارے لیے ایک آنر ہے، ایک عزت ہے. روزانہ شکر ہو اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پیدا کیا، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ولایت علی آئی، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت آئی، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت آئی. یہ سارا جو شکر ادا کرو نا، اس کے بعد آپ یہ بولو، میں سب کو بول رہا ہوں، ان کی اولاد کو بول رہا کہ اس کے بعد یہ بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں پر حسین کی عزاداری تھی. ہر چیز میں پورے یوتھ کو بول رہا، یو کے اس مرحوم کی مجلس کے ذریعے، ایک عزادار حسین کی مجلس کے ذریعے سب لوگ مجھے سن رہے. میں یوتھ کو بول رہا کہ پلیز یہ چیز اپنے ذہن میں رکھو کہ نو، ہر چیز میں کمپرمائز کرو. دنیا میں اگر جب بھی تم کو کمپرمائز کرنے کا موقع ملے تو کمپرمائز کرو، پیس کو نافذ کرو، لیکن نو کمپرمائز ان ولایت علی اینڈ نو کمپرمائز ان عزاداری حسین. آج جس مرحوم کی مجلس ہے یہ کھلم کھلا 3 دن مسلسل عزاداری کر رہا. آج آپ دیکھو ان کے نام کے ساتھ عزاداری کا نام لگا ہوا ہے. جب ان کا نام لیا جا رہا تو بولیں گے یہ عزاداری حسین کرتے تھے، 3 دن مجلسیں کرتے تھے. اب جو بھی مجلسیں کر رہا، یہ کتنی فخر کی بات ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اتنی بڑی بات ہے کہ کم از کم آج وہ لحد میں جائیں گے. جب بھی وہ لحد میں گئے، اپنی گریو میں گئے، تو ان کے پاس یہ چیز تو ہے کہ یہ عزادار حسین آیا، جو مجلسیں کرتا تھا وہ آیا.
دوستو ایسے بنو، اپنی لائف میں ایسا چینج لاؤ، ایسا لائف میں ریولیوشن لاؤ جیسا مولا حسین کے ساتھ لوگوں نے ریولیوشن لایا۔ کربلا ایک ریولیوشن کا نام ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا ڈم رہنے کا نام نہیں ہے، کربلا ریولیوشنری بننے کا نام ہے۔ لیکن آج کا ریولیوشن، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یو کے میں آپ گن لے کے نکل جاؤ، نو 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 نو، کبھی یہ کام نہیں کرنا، اس لیے کہ دنیا کو بتاؤ وہ اور ہیں جو گن چلاتے ہیں، ہم اور ہیں۔ ایک لائن کو ڈیوائیڈ کرو، ہم پیسفل لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم اس حسین کو مانتے ہیں کہ جو سیویئر آف ہیومینٹی ہے، سیویئر آف انسانیت ہے، جس نے انسانیت کو بچایا، جس نے انٹائر ہیومینٹی کو بچایا، جس نے حسینیت کو بچایا، آج ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ تو یو ہیو ٹو تھنک، میں یوتھ کو بول رہا کہ آج کا جو ریولیوشن ہے تمہارے کیریکٹر کا ریولیوشن، تمہارے علم کا ریولیوشن، تمہاری فکر کا ریولیوشن ہے، تمہاری سوچ اور تھنکنگ کا ریولیوشن۔ اب یہ محرم بالکل سے قریب ہے، نیکسٹ ویک محرم شروع ہو جائے گا پوری دنیا میں۔ کچھ پریپریشن کیا ہے مولا حسین کی ٹیچنگز کو پروپوگیٹ کرنے؟ یہ مرحوم نے تو مجلسیں کی، اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، بہترین تحفہ لے کر گئے۔ جب نیچے سوال ہوا ہوگا کہ تم کیا لائے ہو، پوچھا جائے گا نیچے، یاد رکھو، امام پوچھے گا what you have done for me in your life, you got so much, so what you have done۔ میرے پاس کچھ ہے بولنے کے لیے کہ مولا آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں نے نمازیں پڑھی، میں روزے رکھا، میں نے حج کیا، یہ تو واجب ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اسلام سے باہر ہو جاؤ گے، روزہ نہیں رکھو گے تو اسلام واجب روزے کے انکار کرو گے تو باہر ہو جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں تو واجب ہے۔ مولا بولیں گے کہ واٹ یو ہیو ڈن فار می، تم کیا اپنی زندگی میں میرے لیے کیا کیا، واٹ یو ہیو ڈن فار اسلام۔ تو یہ چیزیں کرو کہ تمہاری زندگی میں تم یہاں کرو گے، اجر وہاں ملے گا، ریوارڈ وہاں ملے گا، وہاں ریوارڈ ملے گا تم کو۔ کیوں ریوارڈ؟ اس لیے کہ دوستوں وہاں پہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں آئے گا، نہ بیٹا آئے گا، نہ بیٹی آئے گی، نہ بیوی آئے گی، نہ پیسہ آئے گا، نہ گھر آئے گا، نہ پوری پراپرٹیز آئے گی۔ ساری چیزیں اوپر ہیں، زمین کے اوپر ہے۔ اس مرحوم نے بہترین انویسٹمنٹ کیا اپنی آخرت کے لیے، اپنی ایٹرنل لائف کے لیے۔ I was really happy جب مجھے بتایا گیا کہ پورے کرنٹن میں لوگ آتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں مجلسیں ہوتی تھی، 3 دن تک یہ عزاداری حسین کرتے تھے۔ یہ مشہور ہوئے اس سے کہ یہ عزادار حسین اسلامی مجلس ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، اگر ہمارے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ یہ آ جائے کہ یہ عزادار حسین۔ ہماری دعا بھی ہے، ہماری دعا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں اللہ ہم کو یہ کہہ کے پکارے کہ یہ عزادار حسین، تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے کہ دوستو جو کام کرنا ہے اس دنیا میں کرو۔ اب میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ تاریخ کا، ہسٹری کا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ جس کو کئی ہمارے علماء نے لکھا۔ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، جو ریئل واقعہ ہوا۔ اگر تم دنیا میں کام کرو گے تو تم کو اس کا ریوارڈ کیا ملے گا۔ کئی علماء نے اس کو لکھا، مناظر الآخرہ میں بھی ہے شاید یہ واقعہ۔ ایک راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ سیریا سے مدینہ منورہ آ رہے تھے، اللہ ہم کو سیریا کی بھی زیارت نصیب ہو، بی بی کے روزوں کی اللہ حفاظت کرے، اور مدینہ منورہ کی حفاظت کرے، اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کرے۔ راوی کہتا ہے کہ میں سیریا سے مدینہ منورہ آ رہا تھا، اور جب ہم مدینہ آ رہے تھے تو اس زمانے میں جو ٹریولنگ ہوتی تھی، کیملز پہ ہوتی تھی، ہارسز پہ ہوتی تھی، اور جب لوگ ٹریول کرتے تھے تو فجر کے بعد کاروانس نکلتے تھے، ہول ڈے ٹریولنگ ہوتی تھی، اور اس کے بعد مغرب سے پہلے کوئی ایک ایسا اسپاٹ دیکھتے تھے، وہ جو قافلے والے ہوتے تھے، کاروان کے جو ہیڈ ہوتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ ایک دن میں کتنی دور ٹریول کرنا ہے، تو وہ لوگ ایسے اسپاٹ پہ روکتے تھے کہ جہاں کوئی بستی ہو، رات میں قیام کرتے،
پھر صبح میں ٹریول کرتے. اس زمانے میں کارس نہیں تھی, فلائٹس نہیں تھے, کچھ نہیں. راوی کہتا ہے کہ پلیز غور سے سنو, ویری انٹرسٹنگ واقعہ کہ if you do something in your life over here تو تم کو ریوارڈ کیا ہے. اللہم ارزقنی فی الدنیا لزیارتکم وفی الآخرۃ لشفاعتکم. مولا حسین کی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین. کہتا ہے کہ اب ہم لوگ آ رہے تھے, پلیز ویری انٹرسٹنگ, غور سے سننا. چلتے چلتے کئی دن گزرنے کے بعد, اور سیریا سے مدینہ کافی دور ہے, تو جب پہنچے وہ کہتا ہے کہ اب ایک دن شب جمعہ تھی, تھرسڈے تھا. جب ہمارا کاروان اس بستی میں, اس ایریے میں انٹر ہو رہا تھا, تو بستی سے اس ایریے میں جب انٹر ہوا تو پہلے قبرستان گریو یارڈ ملا, سیمیٹری ملی, پھر اس کے بعد لوکیلٹی تھی. اس زمانے میں سیمیٹری جو ہے بستی سے جہاں لوکیلٹی تھی, جہاں گھر ہوتے تھے, اس سے تھوڑی سی دور پہ ہوتا تھا. جیسے مسجد نبوی مدینے میں بھی ایسی تھا, جنت البقیع شہر سے باہر تھی, شہر میں مسجد تھی. Anyhow, اس نے کہا آج تھرسڈے ہے اور سامنے ہم لوگوں کو رکنا ہے بستی میں جا کے, اور یہ قبرستان ہے, سیمیٹری ہے, مسلمانوں کی, امام کے چاہنے والے بھی ہوں گے اس میں, تو چلو میں یہیں پہ ٹھہر جاتا ہوں رات میں قافلے سے. اور اپنا اونٹ کو اس نے وہیں روک دیا. روک کے اس نے قافلے والوں کو کہا کہ I'll join you tomorrow morning, میں رات میں یہیں اسپینڈ کروں. جیسے لوگ رات میں رک گئے. اب غور سے سنا, میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا. اس نے رات میں قبرستان میں پابال کیا. سب سے پہلے وہ سلام کیا. میں نے کئی مجلسوں میں بولا یہ سلام. آپ لوگ بھی جب جائیں اپنی سیمیٹری کو, تو میں نے دیکھا کہ بلیک برن میں کے سیمیٹری میں تو لکھا ہوا نہیں, اس لیے کہ وہاں کی سیمیٹریز میں یہ بورڈ تو نہیں ہوتی. تحفے علی جو بک ہے, تحفے علی, اس میں یہ سلام ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس تو مجھے واٹس ایپ کرو, I will send it to you. ویری اسمال سلام, ویری ویری اسمال, 1 منٹ کا بھی نہیں, ہارڈلی 30 40 50 سیکنڈز کا. اور یہ سلام قبرستان کا سلام ہے, اور سلام امام علی علیہ السلام کے پاس سے ہمارے پاس آیا. مولا علی اس کے وہ, آپ سوچو مولا علی اگر سلام دے تو کیسا سلام ہوگا. اس میں لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ, یہ والا سلام. اتنا میں نے بلیک برن کی یا کوئی مجلسوں میں بولا, یہ اتنا ایکسٹرا آرڈینری سلام ہے کہ اگر کوئی یہ سلام پڑھے سیمیٹری کے انٹرنس کے اوپر, آپ لوگ جاتے ہیں بلیک برن میں یا کہیں بھی, وہ بالکل خوبصورت گیٹ ہے, کار لے کے انٹر ہوتے. جب آپ اپنے ایریے میں جاتے ہیں جہاں پہ اپنی شیعہ مومنین کے قبور ہے, وہاں کھڑے رہ کے یہ سلام پڑھنا. تو میں بھی جا چکا بلیک برن کے قبرستان میں, تو وہاں کا جو بیلٹ ہے, وہ جو بیلٹ ہے نا, وہاں پہ آپ قبرستان میں جاؤ, اب پورے قبرستان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, کار لے کے پورا آپ جا رہے, کار سے اتر رہے, جب آپ اپنے ایریے میں جا رہے, شیعہ ایریے میں جا رہے, تو وہاں پہ جا کے آپ یہ سلام پڑھو. یہ اتنا اچھا سلام ہے. آپ کو معلوم اس کا ثواب, اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ ہر آدمی پڑھے, عورت پڑھے, مرد پڑھے, لڑکی پڑھے, لڑکا پڑھے, جو ساتھ جا, ایک آدمی پڑھے, سب کھڑے ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ, وہ والا سلام. اس کا اجر, اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ جب تم سلام, میرا مولا بول رہا, عابد الگرامی نہیں بول رہا, میرے مولا بولتے ہیں کہ جب تم یہ سلام پڑھو گے تو تمہارا سلام کمپلیٹ ہوگا, اللہ اسی وقت سیم ٹائم پہ, کن فیکن کا معاملہ ہے, سیم ٹائم پہ تمہارے اور تمہارے پیرنٹس کے 25 ایئرس کے گناہ معاف کر دیں. آپ نے بہت ایزی لے کے سنا یہ بات, یو ہیو ٹیکن ریئلی ایزی, 25 ایئرس. ارے بابا سنو, جو تمہاری دعاؤں میں آبسٹیکلز, جو دعا میں ہرڈلز ہے نا, اس کا ریزن یہی ہے کہ گناہ ہے. ہر انسان کے گناہ ہوتے. یہ دیکھیے میں ایک بات بولوں, پلیز غور سے سننا, گناہ کرنا آسان ہے, گناہ کا معاف کرانا مشکل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ گناہ کا معاف کرانا اس لیے مشکل ہے کہ تم جب بھی نیت کرو گے, جب بھی تم ارادہ کرو گے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے فارگیونیس کی دعا کروں گا, فوراً شیطان آ جائے گا اور آ کے یہ بولے گا کہ what are you doing, what you have done, کچھ بھی نہیں کیا تم نے, تمہارے گناہ ہی کیا ہے, یہ تم کو بولے گا, تو تم بھول جاؤ گے. گناہ استغفار کرنا آسان نہیں ہے, ہر آدمی نہیں کرتا. جو بدترین گناہ ہے, میں ہر آدمی کو بول رہا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں
کہ بہترین اعمال میں تمہارے عمل یہ ہے کہ جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ. I'm not telling you to go and say sorry to these people. No. I'm just telling you to say sorry to your Allah. اللہ کو بولو سوری. استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرو. بار بار بولو پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می. ابھی روزہ عرفہ گزرا, غدیر کا دن گزرا 2 دن پہلے. کیا غدیر کے دن آپ نے جب یہ اعلان کیا من کنتو مولا فہذا علی مولا کی تسبیح پڑھی, تو کیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں علی کے نام پہ معافی مانگی؟ کتنا ہم ایزی لیتے. اندازہ نہیں ہے دوستو, ہر نماز میں, ہر نماز کے بعد بولا گیا کہ استغفار کرو. ہر نماز کے بعد کہ ایٹ لیسٹ سے اوپن یور ماؤتھ اینڈ سے کہ اللہ پلیز فارگیو. تم فارگیونیس کی دعا مانگتے تو تم بندگی کی معراج پہ جاتے. جب تم فارگیونیس کی دعا نہیں مانگتے تمہارا غرور اور تکبر بڑھتا. بدترین گناہوں میں سے گناہ غرور ہوگا, تکبر ہوگا. وہ شیطان نے غرور کیا تھا, تکبر کیا تھا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا کہ تو تکبر کر رہا, جو تو سجدہ نہیں کر رہا. تو میری ایک ہی خواہش ہے آج اس مجلس میں کہ پلیز فارگیونیس کی دعا مانگو ایوری نماز عصر کے بعد. عصر کی نماز جب 4 رکعت کمپلیٹ کرتے تو عصر کی نماز کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد, تسبیح ضرور پڑھنا, تسبیح شہزادی کونین کے بعد say 70 times alafo, 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 alafo. اور say in English Allah I'm sorry, Allah I'm sorry, Allah I'm sorry, Allah I'm sorry. لیکن یہاں سے نہیں بولنا, یہاں سے بولنا. Say from your heart, say from your heart. And accept your sin. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ Accept your sin. Accept your sin. Just say Allah please forgive me, please forgive me, please forgive me, please forgive me. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. If you say sorry, تو جہاں ایسا بلند ہوتے, رحمت کے دروازے ایسا کھل جاتے تمہارے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. ایوری نماز عصر کے بعد say 70 times استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یا الفو بولو یا افو بولو. You know اللہ کیا کرتا, مولا بول رہا, میں نے بولا 700 گناہ 700 سن اسی وقت تمہارے معاف ہو جائے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 700 معاف ہو گئے تھینک یو ویری مچ اب جو چاہے کرو. نو. اگر شفاعت الحسین لینا چاہتے, زیارت الحسین کرانا چاہتے, چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تب راوی کہتا ہے کہ میں نے جا کے قبرستان میں سلام پڑھا. اب سنو ویری انٹرسٹنگ بات کہ دنیا میں ہم کو کرنا کیا ہے. اس نے نماز پڑھی, استغفار, سلام کیا, رات کا وقت ہے, اکیلا تھا, رک گیا, شب نماز پڑھی. بہترین نماز ہے آخرت کے لیے, نیچے کے لیے بہترین نماز. اس کے بعد زیارت مولا حسین پڑھی. کچھ نہیں کرو, زیارت امام حسین میں سو سمپل, سو سمپل. آپ جب جاؤ اپنے ڈیڈ کی لہت پہ, میں ان کی اولاد کو بول رہا ہوں, مرحوم کے بچوں کو بول رہا ہوں, جب بھی اپنی ڈیڈ کی لہت پہ جانا اور کسی سیمیٹری میں جانا تو یہ 4 سلام کر لو. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب, یا پھر زیارت والدہ پڑھو 4 منٹ 5 منٹ. جب جاؤ اپنے فیملی ممبرس کے گریو یارڈ پہ, جب اپنی ڈیڈ کے پاس جاؤ تو ڈیڈ کے سرانے سر کی سائڈ پہ ٹھہرو, سر کی سائڈ. ماں کی لہر پہ جب جانا تو ان کے پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا 35, اور جب باپ کی لہر پہ جانا گریو پہ تو سر کی سائڈ پہ بیٹھنا. اور کیا کہنا, جس میں آپ کو 1 منٹ کا بھی نہیں 30-40 سیکنڈز کا ایک عمل دے رہا. اس لیے کہ میں نے مجلس کا آغاز ہی امام حسین کی زیارت سے کی کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین, اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. آپ نے دعا مانگی. when you go to your dad's grave just stand front, ان کے ڈیڈ کے سرانے ٹھہرو, ہیڈ کی, اور یہ بولو. آپ نیت غور سے سنو, نیت اصل ہے, دل میں نیت کرو, زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں. کیا بولو کہ اللہ میں یہ زیارت امام حسین جو پڑھ رہا, اب میں جو امام حسین کی زیارت, امام حسین کو جو سلام کر رہا, on behalf of my dad, on behalf of my dad and entire this graveyard, جہاں جہاں پوری دنیا میں مومنین, ان کے بہاف میں یہ زیارت امام حسین پڑھ. پہلی چیز look at me,
آپ نے جیسے ہی کھڑے رہ کے کہا سلام علی الحسین، ایک ہی جملہ سلام علی الحسین، اگر تمہارے بچے تمہارے ساتھ ہیں تو بچوں کو بھی بولو اسی انداز سے بولو سلام علی الحسین. اتنا کتنی دیر ہوئی؟ آپ نے کہا سلام علی الحسین. مولا حسین نے پلٹ کر تمہارے باپ کو دیکھا اور کہا علیہ السلام. پھر آپ نے کہا والی عبد الحسین، جناب علی اکبر نے دیکھا وہ اولاد الحسین وصحابہ. یہ سلام پڑھا. اس کے بعد یاسین سورہ ملک جو پڑھنا ہے وہ ضرور پڑھو. حدیث قصہ بھی پڑھو. آپ بولیں گے حدیث قصہ سے، قبرستان سے، سیمیٹری سے کیا مطلب؟ شارٹ کر کے بول رہا، بہت شارٹ کر کے بول رہا. حدیث قصہ سے اور سیمیٹری میں کیا فرق؟ آپ آج میری مجلس کے بعد گھر میں حدیث قصہ کو اوپن کرو اور انگلش میں، اردو میں اب پڑھو. پڑھو لاسٹ پارٹ جہاں حدیث قصہ اینڈ ہوئی. وہ کیا پارٹ ہے حدیث قصہ کا؟ جب قبرستان جانا پڑھو. whenever you go, you recite Ashura, you recite Warisa, you recite Rahman, Surah Mulk, Yasin, جو چاہے پڑھو. I'm not stopping you. لیکن حدیث قصہ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھو اپنے بڑھت پہ اپنی ماں کی لاش یا کسی سیمیٹری میں. آپ بول دیکھو حدیث قصہ کا جو اینڈ، جہاں اینڈ ہو رہی ہے حدیث، اس میں راوی کون ہے؟ مولا علی بول رہے. میں نہیں بول رہا، میرا مولا امام علی علیہ السلام بول رہے. اور کس کو بول رہے؟ ہمارے پروفیٹ کو بول رہے، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک سال بعد پڑھ لیں محمد والے محمد. کیا بول رہے؟ پلیز آج جا کے مجلس کے بعد اوپن دا حدیث قصہ لاسٹ پارٹ دیکھو، لاسٹ دیکھو. اس میں امام علی بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کہ یہ حدیث جس گھر میں پڑھی جائے گی، جس جگہ پہ پڑھی جائے گی، جس گھر میں پڑھی جائے گی، پھر بول رہا جس جگہ پہ پڑھی جائے گی وہاں اللہ کی رحمت ایسا گھیر لے گی، شیئر ہو جائے گا. رحمت خدا اس کو گھیر لے گی. آپ امیجن کرو نیچے گریوز میں جو تمہارا باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یہ سارے مومنین ہیں. ان کو کیا چاہیے نیچے؟ واٹ دے وانٹ. نیچے اندھیرا ہے، نیچے گرمی ہے، نیچے پرابلمز ہے. ان کو چاہیے کیا وہاں پہ؟ ان کو صرف رحمت خدا چاہیے، رحمت ان بلیسنگ. اور پنجتن کی آل محمد کی رحمت امام علی راوی ہے کہ جس میں مولا بولتے کہ میں بول رہا کہ جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. تو آپ کی باپ، آپ کی ماں، یہ ہے شفاعت الحسین. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. تو یہ چیز کو لیے باپ کو کرتا. تو اس نے کیا کیا؟ نمازیں پڑھی. بس 40 منٹس کے اوپر مجلس ہو گئی. بس میں 45 منٹس میں ختم کر رہا ہوں. اس نے نماز پڑھی، فاتحہ پڑھی اور مغفرت والدین کی نماز پڑھی اور ہدیہ میت والی نماز. ہدیہ میت کی کون سی نماز ہے؟ 2 رکعت کی نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ہدیہ یعنی گفٹ کر رہا ہوں سارے مرحومین کو. فرسٹ رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر. ویری شارٹ، 3 منٹ کی نماز ہے، اس سے زیادہ نماز. یہ نماز پڑھو. اس نے نماز پڑھی، تہجد پڑھی، پڑھ کے سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جیسے پورا یہ قبرستان کی گریس جو ہے وہ اوپن ہے اور جو نیچے اندر مردہ ہے، جو صاحب گریو وہ کفن پہن کے باہر آ گئے. یہ خواب میں، گھبراؤ مت آئی نو، گھبراؤ مت، یہ خواب میں دیکھ رہا. اور میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا. شیخ عباس سکھمی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے واقعے کو لکھا. بڑا مشہور واقعہ ہے، ہمارے علماء نے جو لکھا. وہ دیکھتا ہے کہ خواب میں دیکھ رہا، ڈریم میں دیکھ رہا کہ ساری گریوز اوپن ہے اور سارے مردے باہر کفن پہنے ہوئے اور قبرستان میں ایسا گھوم رہے اور ایک جگہ جا رہے جیسے کوئی دور ہے گریو، وہ وہاں سے آ رہا، جو نزدیک ہے وہ آ رہا. ایک جگہ فلاورز پڑے ہوئے، بیوٹیفل فلاورز. ہر آدمی، ہر مردہ جاتا ہے وہ فلاورز کو ہٹاتا ہے، وہ اپنا نام چیک کرتا ہے. اگر اس کا نام ہے تو وہ لیتا ہے، کفن میں ایسا رکھتا ہے، بڑا خوش وہ سیدھا اپنی گریو میں آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ نکل کے بازار میں چلے گئے. کیا بول رہا ہے؟ ایک چیز یاد رکھو،
کوئی ایک دفعہ روح نکلنے کے بعد یہ امر ربی ہے، یہ ادھر ادھر نہیں گھومتی، گھبرانا نہیں۔ اور اس نے یہ کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے میرے سامنے سے، میں خواب دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے سے کئی مردے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک کو روک کے بولا بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، یہ فلاورز کیا ہے؟ تو ایسا دیکھا اس نے اور آگے بڑھ گئے۔ اب یہ پریشان کہ یہ ہو رہا کیا، ماجرا کیا ہے؟ یہ ایسی چلتے چلتے دیکھا کہ ایک گریف کے پاس ایک مردہ کھڑا ہوا، ایک ڈیڈ باڈی، ڈیڈ باڈی نے نارمل، سب نارمل کھڑے ہوئے، اور کھڑے رہ کر کفن میں ہے وہ بھی، اور خالی وہ پورا منظر دیکھا۔ تو اس نے پوچھا، اس کو جا کے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا، یہ لوگ کیوں آئے باہر؟ تو اس نے کہا آج تھرسڈے نائٹ ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، تو اللہ ان کو اجازت دے رہا کہ جا کے اپنی رحمت لے لو۔ تو کہا یہ کیا ہے، فلاورز کیا ہے؟ کہا جو اس کی فیملی ممبرز ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، مجلس کرواتے ہیں، قرآن پڑھواتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، مجلس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، تو یہ رحمت کی شکل میں آئے، یہ وہ لوگ وہاں سے لیں گے، اپنی گریو میں جائیں گے، ان کی گریو کا عذاب ختم ہو جائے گا، ورنہ واپس جائیں گے تو پھر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پھر عذاب آئے گا۔ تو اس نے کہا ہر آدمی تو جا کے لے رہا، وائی ڈونٹ یو گو اینڈ چیک کہ تمہارے کوئی بھیجیں گے، تم کو فلاورز کی ضرورت نہیں، پلیز غور سے سنو، یو ڈونٹ نیڈ اینی فلاورز۔ اس نے کہا، اس نے اس مردے نے ان کو قریب بلایا، کہا لک ایٹ می، یہ جو میری گریو ہے اس میں دیکھو۔ یہ کہتا ہے اس کی گریو میں فلاورز بھرے ہوئے، انہیں رحمت خدا موجود ہے پہلے سے۔ اس نے کہا تمہارے پاس اتنی رحمت ہے، ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس؟ اس نے کہا میرے بیٹے سے پوچھو، آسک مائی سن۔ کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ بستی میں رہتا ہے، فلاں جگہ پہ رہتا ہے۔ اور اس کو بولو، اب اس سے میسج کیا لایا؟ اس نے کہا اس کو بولو میرے بیٹے کو کہ جو وہ میں نے کام کیا تھا دنیا میں، جس کو تم روک رہے تھے، اس کا ریوارڈ مجھے یہ ملا گیا۔ یہ بولتا یہ سنا، میرا خواب سے بیدار ہو گیا، میرا خواب ختم ہو۔ اب میں گھبرا گیا کہ واٹ آئی ہیو سین، میں کیا دیکھا میں؟ وہ کہتے ہیں رات گزاری میں نے، صبح فجر کی نماز میں بڑا بے چین تھا، سیدھا اس ایریا میں گیا کہ جہاں پہ یہ مردے نے مجھے جگہ بتائی، اس گھر پہ گیا، جا کے میں نے نوک کیا، صبح صبح ارلی ان دی مارننگ، ایک جوان آدمی آنکھوں کا ملتا ہوا باہر آیا۔ اس نے ایک اجنبی باہر کھڑا ہوا ہے، پوچھا تم کون ہو؟ اس نے سلام کیا۔ رات میں جس کو مردے کو دیکھا تھا اس کا چہرہ اور اس کا چہرہ بڑا ریزمبلنس ہے۔ اس راوی نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے ڈیڈ زندہ؟ اس نے کہا نہیں میرے ڈیڈ مر گئے۔ اچھا یہ بات کنفرم ہو گئی کہ باپ مر گیا، جو بات میں نے دیکھا۔ اس کے بعد کہا یہ بتائیے کہ آپ کے ڈیڈ کی گریو کہاں ہے، کہاں دفن کیا ان کو؟ تو کہا فلاں وہ قبرستان، یہ بھی کنفرم ہو گیا۔ پوچھا کہ کس ایریے میں، اس قبرستان میں کہاں پہ تمہارے ڈیڈ کی گریو؟ تو اس نے جو اسپاٹ بتائی ہے وہی گریو تھی۔ اب جب تینوں چیزیں کنفرم ہو گئی تو راوی نے اس کے بیٹے سے کہا کہ تیرے باپ کو اتنا ثواب ملا، شفاعت الحسین، شفاعت الحسین، اتنا ثواب ملا، ٹیل می واٹ ہی ہیز ڈن، اینڈ ہی سیڈ کہ آسک یو، چیک ود یو، پلیز لیٹ می نو یار، پلیز ٹیل می کیا ہوا کیا؟ تمہارے باپ نے کہا کہ میرے بیٹے سے پوچھو، دیٹس وائی I came all the way here۔ تو بیٹے نے کہا اچھا، he was shocked، he said اچھا میرے باپ کو اتنا ریوارڈ ملا؟ اس نے کہا پلیز ٹیل می کیا کیا اس نے کہا، بیٹے نے کہا کہ ہم یہ ایریا کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، بزنس کمیونٹی ہے ہماری، ہم سب سے بڑے بزنس مین، ہماری کئی پراپرٹیز، کئی ہمارے پراپرٹیز ہے جہاں پہ ہمارا بزنس ہے۔ مین سٹی کے اندر ایک بہت اچھی پراپرٹی تھی، گھر تھا، ہم بیٹے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ گھر ہم کو مل جائے۔ باپ نے اپنی لائف میں ساری پراپرٹیز کو بیٹوں کے لیے ایکول ڈسٹریبیوشن کر دیا، جو اسلام پورا کر دیا، یہ اپنے لیے رکھ لیا۔ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم کو ملے، ہم لوگوں نے کہا ڈیڈ یہ آپ کیوں رکھتے، آپ اندر جائیے، یہ جو ہے۔ تو انہوں نے کہا سنو بیٹا، میں یہاں پہ اپنے لیے کیا رکھ رہا، میں ایک امام بارگاہ بناؤں گا، میں ایک مسجد بناؤں گا،
اندر دینی مدرسہ رکھوں گا اور بچے آ کے دینی تعلیم لیں گے، نماز پڑھیں گے، عزاداری حسین ہوگی، عزاداری حسین ہوگی۔ پھر بول رہا مرحوم عزاداری حسین کرتے تھے، عزاداری حسین ہوگی، یہ میرا آخرت کا سودا ہے۔ دوستو ایک گھر حسین کے لیے بنایا، حسین نے ہزاروں گھر دے دیے وہاں پہ۔ تو میری ایک ہی خواہش ہے، میری آج یہ زیارت کی ہے ایثار ثواب کی مجلس، کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف، ڈو سم تھنگ۔ آپ یہ مت بولو بڑی نیکیاں کی، جتنا ہو سکے مجلسوں کو پروپوگیٹ کرو، جتنا ہو سکے حسین کے ذکر کو پروپوگیٹ کرو، جتنا ہو سکے امام حسین کے ذکر کو جتنا ہو سکے حسین کا ذکر کرو، اس لیے کہ شفاعت الحسین ملنے والی ہے۔ میں نے جو دعا سے مجلس شروع کی، یہ میری دعا نہیں ہے، یہ معصومین سے دعا ہمارے پاس آئی، علماء نے ہم کو دعا دی، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ اگر شفاعت الحسین مل جائے تو تمہارے دنیا اور آخرت تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ یہی جملے، ایسے ہی جملے زیارت آپس میں آخری جملے ہیں۔ پھر یہ ایسی ہی جملے آپ زیارت عاشورہ میں سجدے میں کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، کہ وہ جو فرسٹ نائٹ ہماری آئے دوستو، انتہائی خطرناک ہے، انتہائی سخت رات ہے۔ عابد بغرامی کے جملے نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے جملے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت تمہاری ہے وہ گریف کی سب سے چھوٹی مصیبت۔ بس میرا پوری تقریر کا کنکلوژن یہ ہے کہ شفاعت الحسین کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دنیا میں کام کرو۔ اب بہترین موقع ہم سب کو انشاءاللہ ملنے والا ہے، دور ازا محرم ہمارے سر کے اوپر ہے۔ کوشش کرو کہ اگر تم امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی تو گو ٹو امام بارگاہ، اگر آن لائن مجلس کر رہے تو آن لائن مجلس کرو، لیکن ایک فارمیلٹی کے لیے نہیں کرنا۔ آپ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھے، مصائب چل رہے، کچھ نہیں چاہیے محرم میں، دو آنسو چاہیے۔ شہزادی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو کچھ، she don't need anything, she don't need anything from you، دو آنسو دے دو۔ وہ مجلس کیا جس میں آنسو نہ نکلے، بس اس مرحوم کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس دوستو 45 منٹس ہو گئے، میں نے مجلس ختم کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ 45 منٹس پڑھو جو بولا گیا تھا، 50-55 منٹ ہو جائیں گے مصائب کے ساتھ۔ آج اس مرحوم کے ایثار ثواب کی مجلس ہے، اب بات آ کے وہیں رک گئی کہ اللہم فی الدنیا زیارت الحسین، اللہ ہم سب کو مولا حسین کی زیارت میں چلے، وفی الآخرت لشفاعت الحسین انشاءاللہ۔ آج اس مرحوم کی مجلس سے صرف میں آپ سے 5 منٹ مانگ رہا، I just need 5 minutes now. Remove your shoes, remove your chappal. Please sit properly now, sit properly. میں 5 منٹ مصائب پڑھوں گا، مجلس ختم ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، آپ اتنی دیر سے آپ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، اور جو میں نے باتیں کی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ڈو سم تھنگ، کوئی مجلس کر رہا اس کو سپانسر کرو، کوئی چینل پہ کوئی مجلس ہو رہی اس کو سپانسر کرو۔ محرم میں بہترین موقع آ رہا کہ ہر مجلس کا شیئر خریدو، اہل بیت چینل پہ ہو رہا آپ ان کو دو، کہیں مجلس ہو رہی نیاز دو، یہی وہ چیز ہے جو تم کو وہاں پہ کام آنے والی۔ بس حسین غریب امام ہے، یہ 10 محرم کے بعد، عاشورے کے بعد یہ مرحوم شاہ جی مجلسیں کرواتے تھے۔ عزیزو میں نے بڑی آسانی سے بول دیا کہ 10 محرم کے بعد، عاشورے کے دن پورا گھر اجڑ گیا بی بی کا، شہزادی کا، مادر حسنین کا پورا گھر اجڑا، ایسا اجڑ گیا پھر اب قیامت تک فاطمہ کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ کتنی آسانی سے میں نے یہ جملہ بولا کہ عاشورہ گزر گیا۔ آپ کو معلوم 10 محرم جب صبح سے شام تک حسین لاشیں ایک کے بعد ایک لاشیں لاتے رہے، میرا مولا اتنا تھک گیا تھا، اتنا تھکا ہوا تھا، زخموں سے چور تھا، سب سیدانیوں کو سلام کر کے
اتنا کریم تھا کہ پلٹ کر یہ بھی کہا کہ اے میری ماں کی کنیز فضا، تجھ پر بھی سلام۔ بیویوں کو سلام کر کے میدان میں آئے۔ جنگ کی روداد یہ کہ کبھی علی اکبر کو پکارا، کبھی عباس کو آواز دی، پھر زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آئے۔ سیدانی باہر آ گئی، بی بی زینب باہر آ گئی تلے زینبیہ پہ۔ آج بھی جب ظاہر جاتا ہے تلے زینبیہ پہ تو یہ احساس ہوتا ہے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سے میری شہزادی نے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا۔ بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور زینب فریاد کر رہی تھی کہ یہ ابن سعد، یہ رسول کا نواسا ہے، میرا بھائی بے قصور ہے، اسے چھوڑ دے۔ عزیزو، جب حسین کے کانوں میں یہ آواز بی بی کی آئی، میرا غیرت دار امام گھٹنیوں پہ زور دے کے اشارے سے کہا کہ بہن خیمے میں جاؤ۔ شہزادی خیمے میں آئیں۔ دوستو، بس آنا تھا، زمین کو زلزلہ ہونے لگا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ شہزادی زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا یہ کیا منظر ہے دیکھو۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ شہزادی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، امام کا چہرہ سرخ ہونے لگا، امام کا چہرہ ریڈ ہونے لگا۔ میرا چوتھا امام کھڑا ہو گیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ شہزادی نے کہا بیٹا کس کو سلام کر رہے؟ تو امام نے کہا پھوپھی اماں، وہ نو کے نیزہ پر میرے بابا کا سر، پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مصیبتیں آئی کہ ایک کے بعد دوسرا خیمہ جل گیا۔ کتنی آسانی سے میں یہ جملہ بول رہا ہوں اور آپ سن رہے۔ آج سے دو کہ بی بی زہرا تم کو دعا دے۔ ایک کے بعد دوسرا خیمہ جل گیا اور جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر آ گئے۔ عزیزوں، جب پہلی مرتبہ حسین کی یتیم سکینہ آئی تو ظالم نے ایسا تماچا مارا کہ 4 سال کی بچی زمین پہ گر گئی، پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے۔ سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی، بابا بابا میں یتیم ہو گئی۔ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو، اللہ تمہیں غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ دوستو، اس کے بعد سیدانیہ ایک گوشے میں جلی ہوئی قناع کی ہوئی تھی۔ دیکھے رباب نے دیکھا، تڑپ کے روگے، تڑپ کے روگے۔ بی بی رباب نے دیکھا کہ ہرملہ ظالم نیزے کو لے کے زمین کی نرمی کو دیکھ رہا، زمین پہ ایسے مارتا ہے پھر نیزے کو اٹھاتا ہے۔ ایک منزل پہ آ کے جیسے ہی اس نے نیزے کو مارا، اب جو نیزہ اوپر آیا تو علی اصغر کا لاشا اوپر آ گیا، ماں کے سامنے بچے کو ذبح کیا گیا۔ رباب فریاد کر رہی تھی کہ ہائے میرا علی اصغر جس کو میرے آقا نے دفن کیا تھا، ان کے لاشے کو نکال کے ذبح کیا، بس میں نے ختم کر دی۔ دوستو، ایک روایت ہے کہ 11 محرم کی، یہ روایت کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو شہزادی زینب نے مقتل میں دیکھا کہ ہمارے امام زین العابدین مولا حسین کی لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے، سر سے پیر تک کانپ رہے، آئے میرے بابا کا لاشا، میں باپ کو نہیں دفن کر سکتا۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ ارے میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا اور آپ نے سن لیا۔ عزیزو، زیارت امام زمانہ زیارت نائیہ میں سلام کرتے دادی زینب کو کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر، آپ میری طرف دیکھو، میری طرف کہتے کہ سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے یہ دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ عزیزو، زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ چوتھے امام نے کہا سر کے بل، چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو۔ بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس وقت امام کا دل پھٹ گیا، پھٹ گیا، کہنے لگے پھوپھی اماں ارے میں کیسے سنبھالوں کہ میرے بابا کا لاشا ہے اور پامال لاشا، آپ سمجھ رہے پامال لاشا، شام غریبہ میں حسین کی لاش پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا تھا، مولا کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔
کہ یہ میرے بابا کا بابا اللہ شاہ، ارے میں جوان نہ ہوں، باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ بی بی زینب کا دل پھٹ گیا، مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا، جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ الہی و سیدی و مولا پروردگار، میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ اللہ ہماری یہ مختصر سی مجلس قبول کر لے۔ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اس مرحوم کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے اور روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کی حفاظت فرما۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ اللہ پہلی رات سارے مولا کے چاہنے والوں کو شفاعت الحسین شفاعت الحسین مل جائے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اس مرحوم کی اولاد کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے سارے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا کر، ان کو اجر عظیم عطا کر جو انہوں نے ذکر امام کیا ہے۔ اللہ امام زمانہ کو سلامت رکھ، فرزند مولا حسین کو امام کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین آنے والا ہے اس کو سلامت رکھ۔ یہ کووڈ-19 سے سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں عزاداری اور عزا خانے میں حفاظت فرما، ہمارے روزوں کی، معصومین کے روزوں کی، تیرے گھر کی حفاظت فرما۔ ہم یہ سال محرم ویسی کریں جیسے ہر سال اس سے بہتر کریں انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ مجلسیں کریں، اور جب بھی بابا حسین کی مجلس کریں اللہ اس مجلس کو میری مظلوم بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے روح میں شامل۔ ایک سورہ فاتحہ میں نام پڑھ رہا، آپ ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ۔ سید ضمیر الحسن شاہ آف ایکریٹن، سید ضمیر الحسن شاہ مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.